السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس چینل پہ آغاز جو کیا ہے وہ سورۃ الانعام سے کیا ہے، اور جس کی ماشاءاللہ سے ہم نے آیت نمبر 1 2 3 and 4 کو کمپلیٹ کیا ہے پوری تحقیق کے ساتھ میں۔ تو آج میں اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں سورۃ الانعام آیت نمبر 5۔ تو بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھی لوگ میرے چینل تک پہنچ پا رہے ہیں وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے، اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ ہم سورۃ الانعام کو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو ہم اس کی اینڈنگ تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ اب شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 5۔ فقط کذبوا بالحق کی، بس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، فسوف، بس ان قریب، یعطیہم انباء، آئے گی ان کے پاس خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس کی جو تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے۔ تحقیق انہوں نے حق کا انکار کر دیا، سچائی کا انکار کر دیا۔ جب حق ان کے پاس آیا تو کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے پہلی بھی آیتوں میں تھوڑا بہت ڈسکس کیا ہے کہ کیسے کفار مکہ اڑے رہتے تھے، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا تھا، پھر بھی وہ اس چیز کا اقرار نہیں کرتے تھے، ہے نا؟ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آپ دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے تو ہم مانیں گے، ہے نا؟ تو آگے بڑھتے ہیں، اور یہ صورت ہے آخری مکی دور کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعوت دے چکے تھے، حجت تمام ہو چکی تھی، ساری باتیں ان کو کلیئر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے کفر پر۔ کفر اسی کو تو کہتے ہیں، سچ سے انکار کو۔ حق پتہ ہے، حق سینوں میں ہے، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی زبان سے اقرار نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے؟ اپنے غرور کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دعوت دیتے کہ ایک اللہ سے ڈرو، مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ہے، اس وقت اپنے کیے ہوئے تمام کاموں کا حساب دینا پڑے گا، تو یہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ اس آدمی کو تو دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ اتنے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مرنے کے بعد تو ہم مٹی ہو جاتے ہیں، بھلا اس مٹی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، بس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو، جب وہ آیا ان کے پاس، بس ان کے پاس جلد ہی ایسی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ کون سی خبریں ہوں گی اس کا تو کسی کو بھی علم نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی وارننگ تھی۔ تو اس آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی، اور کفار مکہ کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا اس کلام کی خوبصورتی دیکھیں، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، اور ایسی بڑی بات وہی کر سکتا ہے جس کے پاس پاور ہو، اتھارٹی ہو، اور اللہ کو تو سپریم پاور کا مالک ہے نا؟ تو اللہ تو سپریم پاور کا مالک ہے، تو اللہ کے پاس تو ساری پاور ہے، ساری اتھارٹی ہے، اللہ کے پاس ساری طاقت ہے۔ اللہ کا یہ کمال ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ آنے والی باتوں کی بھی خبریں دے دے، لیکن یہ قرآن پڑھ کے کون سنا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں ایمان والے۔ اب ایمان والوں کی حالت کیسی ہے؟ ان کی حالت تو بہت اسٹرانگ نہیں ہے نا، وہ تو بہت ہی کمزور ہیں، کوئی پاور نہیں ان کو ہولڈ کی ہوئی ہے انہیں۔ کفار ان کو تنگ کیے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ہجرت تک کرنی پڑ رہی ہے، اپنا ملک چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑ رہا ہے۔ تو ایسی کمزور زبانوں سے جب اتنی بڑی بات کفار سنتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اب اس آیات میں پتہ ہے کیا اشارہ ہے؟ اشارہ ہے ہجرت کی طرف، اور ان کامیابی کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو ایک کے بعد ایک ملنے والی ہے۔ اس وقت وہ امیجن کر سکتا تھا ان کو؟ نہ تو کفار سوچ سکتے تھے، نہ مسلمانوں کے ذہن میں اس کا کوئی تصور تھا۔ آج اسرائیل کی حکومت جس طرح سے غزہ کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، ان کا مذاق اڑا رہی ہے، کیا کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ غزہ کے یہ کمزور لوگ کبھی اسرائیل پر حکومت کریں گے؟ نہیں نا۔ یہی حال اس وقت مسلمانوں کا تھا جو مکہ میں تھے۔ شعیب ابی طالب میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی حدیں پار کر دی گئی تھی، فائنلی ان کو مجبور ہونا پڑا تھا ہجرت کے لیے، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ مکہ چھوڑنے کے ٹھیک 1 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کفار کے ان تمام سرداروں کو ہلاک کر دے گا۔ جنگ بدر کی بات کر رہی ہوں، جس میں کفار مکہ کے 70 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
سارے بڑے سردار زیادہ تر ختم ہو گئے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حق لے کے آئے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے, جنت دوزخ یہ بھی کوئی چیز ہے بھلا. ان کو جواب اللہ نے دیا, اور اللہ نے ان کو بتا دیا کہ ظلم چاہے جتنا زبردست ہو وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا. ایک دن ظالم کی بھی پکڑ ہوگی, اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا. آج جو دنیا کے سپر پاورز بنے بیٹھے ہیں, ظلم کی تمام حدود ختم کیے ڈال رہے ہیں. انہیں لگتا ہے انہیں کوئی روک نہیں سکتا, لیکن اللہ کی ذات ہے, اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے. اللہ نے ان کی رسیاں ڈھیلی کی ہوئی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی. ایک دن انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے جب اللہ ان کی پکڑ کرے گا, جب اللہ ان مظلوموں کو جن کو آج کچلا جا رہا ہے ان کو اللہ مضبوط کرے گا, اور تب یہ اپنا بدلہ لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق پہ جما دے, ہمیں سچ پہ جما دے, ہمیں انصاف کے ساتھ دینے والا بنا دے. ہم حق پر جم جائیں, چاہے ہمیں اکیلے کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا, تو اب ہم نے یہ ماشاءاللہ سے آیت نمبر 5 بھی کمپلیٹ کر لی ہے. نیکسٹ ویڈیو آف کورس آیت نمبر 6 پہ ہوگی, اور اسی طریقے سے ہم کمپلیٹ کرتے جائیں گے. تو جو لوگ بھی جیسے جیسے آیت کو کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی اٹینڈنس دے دینا ہے, لائک اپنا نام لکھ کے اینڈ کمپلیٹڈ لکھ کے, تو تاکہ مجھے اندازہ لگتا رہے کہ کتنے لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں لوگ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اینڈ دین ویڈیوز پوسٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی بس رحمت اور قدرت بنی رہے تو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے اس آیت کو. تو چلیے میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ آیت میں. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, اور بس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں تک یہ چیز پہنچے, اور جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان کو کچھ سمجھ سکیں, کچھ پارٹ میری طرف سے بھی سمجھ سکیں. سو بس یہی میری گزارش ہے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.